اچھا یہی غالب بات ہے بھائی، جی سر. ایک دو تو میری باتیں ہیں، اور پھر میری وائف ادھر بیٹی بھی ہے، وہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے. بالکل جی، کرائیں بات جی، کرائیں بات. وہ کہتی ہے کہ غالب نے تم کو جو ہے نا بالکل بیکار بنا دیا، تم سب اس کے جو ہے نا ارے یار پڑھتے رہتے ہو. میں نے کہا میں سیکھتا بھی ہوں. یہ کہتے ہیں بھابھی کی آواز آ نہیں رہی ابھی. اور یہ خود یہ ارطغرل تھا کہ کیا تھا وہ جو اچھا خود ارطغرل دیکھتی ہیں. ہاں خود ارطغرل دیکھتی ہے. اور میں دوسرے کاروں میں آپ کے لیکچر سنتا ہوں، تو اچھا اس کے اعتراض ہے. تو میں نے کہا چلو تم خود. نہیں اعتراض نہیں ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کیمرہ مات لگا نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ لوگ اسلام کے خلاف بولتے ہو نا، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ جیسے آپ کہتے ہو نا کہ اسلام مطلب پیغمبر کے بارے میں بات کرتے ہو، اللہ نہیں اللہ کے بارے میں بات کرتے ہو، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے سامنے کیا ثبوت رکھا جائے کہ محمد واز ناٹ اے پروفٹ تو آپ مانیں گی؟ میں تو اوپن چھوڑ دیا آپ کے لیے سوال. مطلب مجھے یہ بتائیں کہ کیا بات ہو تو آپ یہ کہیں گی کہ نہیں وہ ایک پروفٹ نہیں ہے، ایک عام آدمی تھا. میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن نہ آپ کے پاس بھی تو کوئی ثبوت نہیں ہے نا. میرے پاس تو نہیں، جیسے مسلمانوں کے پاس آپ کہتے ہو نہیں ہے نا، تو کسی کے پاس بھی کسی چیز کا ثبوت نہیں ہے. مطلب نہ منکر کے پاس ہے اور نہ جو اس کو مانتا ہے، تو ثبوت تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. میں نے آپ سے اسی لیے پوچھا نا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر خدا پہ ایمان رکھنا ہو، مجھے اگر آپ نے یہ ثابت کرنا ہو کہ خدا کیا ہو تو میں خدا کو مان لوں گا، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا بات ہوگی کہ آپ یہ مان لیں گی کہ محمد واز ناٹ اے پروفٹ، ہی واز جسٹ اے سمپل ہیومن بینگ. تو اگر آپ مجھے بتائیں تو میں ابھی آپ کو بتا دوں گا کہ کیا ہے. یعنی دیکھیں میں نے آپ کے سامنے کھلا چھوڑ دیا کوشچن. اب یہ جو ہے نا پتنگ کی ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہوگا جس سے آپ یہ سمجھیں گے کہ محمد واز اے سمپل مین rather than being a prophet. کیا ہو آپ بتائیں، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ he was a simple man؟ میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ محمد واز اے سمپل مین، مگر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ محمد واز ناٹ اے پروفٹ. ہی واز ناٹ، جو بھی باتیں ہیں محمد جو کہتے تھے کہ جی یہ خدا مجھ سے باتیں کر رہا ہے، یہ بات غلط ہے. یہ آپ کے ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں، ان سے پوچھیں کہ سکیزوفرینیا کی جو بہت سی علامات ہوتی ہیں، میں یہ بتاتا ہوں کہ محمد پہ پوری ہوتی تھی. جیسے کہ حدیثوں میں لکھا ہے کہ جب وہی آتی تھی تو ان کے کانوں میں گھنٹی بجنے لگتی تھی، ان کے منہ سے آوازیں نکلنے لگتی تھی، منہ میں سے جھاگ نکلنے لگتی تھی. یہ سب سکیزوفرینیا، کہیں یہ ایک ایپیلیپسی کی بھی نشانی ہے. تو یہ چیز تو ہے. یہ دیکھیں اب ظاہری بات ہے، ڈیفینیٹلی تو کوئی بھی کچھ نہیں بتا سکتا، 1400 سال ہو گئے ہیں، مگر ہم کچھ چیزیں تو سمجھ سکتے ہیں نا. دوسری بات ہے کہ محمد بہت سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو کہ غلطیاں تاریخی غلطیاں. جیسے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے اگر آپ لوگ سن رہے تھے تو قرآن میں فرعون کو فرعون کہا جاتا ہے، بار بار ایسے نام لیا جاتا ہے کہ فرعون جیسے نام ہے اس کا، حالانکہ فرعون کا نام فرعون نہیں ہوتا، فرعون ایک ٹائٹل ہے. ٹھیک ہے، جیسے محمد کو یہ پتا تھا کہ ہرکل جو ہے اس کا نام کیسر نہیں ہے، مگر فرعون کے بارے میں قرآن ایسے ہی بات کرتا ہے کہ جیسے فرعون کا نام فرعون ہے، حالانکہ اس کا ٹائٹل فرعون تھا. جیسے کیسر ٹائٹل ہے، ہرکل کا جو ٹائٹل تھا وہ کیسر تھا. اور فرعون کا جو نام تھا جو کرسچنز کو بھی نہیں پتا. کرسچنز کہتے ہیں کہ جی وہ جو تھا کیا اس کو کہتے ہیں، انہوں نے ایک نام جو ایک جو فرعون ہے رامسیس، وہ انہوں نے نام دیا ہوا ہے اس کو کہ یہ والا فرعون جو تھا یہ موسیٰ کا فرعون تھا. ٹھیک ہے، پھر جیسے میں ایک اور بات کر رہا تھا، جیسے اب ایک سمپل بات ہے، میں کئی دفعہ بات کرتا ہوں لوگوں سے، لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت محمد جو تھے وہ معراج پہ گئے تھے اور ایک براق کے اوپر بیٹھے اور معراج پہ گئے. اور براق کیا تھی؟ براق کی جو ایک چھلانگ تھی وہ حد نگاہ تھی، یعنی جہاں پہ آپ لگاتے ہیں. تو براق اڑی اور 7ویں آسمان تک آپ کو لے کے گئی. سدرۃ المنتہا پہ جا کے ایک بیری تھی جس کے ساتھ رسول اللہ نے براق کو باندھا اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے اوپر جا کے اللہ میاں سے ملاقات کی. اب سوچنے کی بات ہے کہ اگر حضرت محمد زمین سے اڑ کے واقعی جا رہے تھے آسمان کی طرف، تو کیا رسول اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ زمین گول ہوگی؟ بتا دیتے جھگڑا ختم ہو جاتا. لوگوں کو مزید 800 سال انتظار کرنا پڑا. اس کے بعد تقریباً 15ویں صدی کے اندر آ کے
तकरीबन 700 साल बाद इंतजार करना पड़ा। 15वीं सदी के अंदर आके लोगों को ये पता लगा जमीन गोल है। चलें एक बात मान लेते हैं कि रसूल अल्लाह जब आसमान की तरफ जा रहे थे तो उनकी पुश्त जमीन की तरफ थी, पीठ जो थी जमीन की तरफ थी, मगर जब वापसी पे आ रहे थे तो तब भी क्या पुश्त जमीन की तरफ थी? तो हो सकता तब तो आंखें तो जमीन की तरफ होंगी ना, तो ये बता देते कि हाँ भाई जमीन गोल है। तो उनको ये ख्याल ही नहीं आया होगा किसी को बताने के लिए कि जमीन नहीं, गोल क्यों नहीं आया होगा? मुझे ये बताएं ना, अगर मैं होता तो मैं ना बताता। ऐसी कई चलें चीजें ये ना बताते। देखें अरब के सहरा में रहने वाले आदमी के लिए कितनी बड़ी हैरानगी की बात होनी थी कि वो जमीन के ऊपर तो सारा पानी है हर तरफ। हाँ, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत चीज़ें देखते हैं और हम कभी या इग्नोर कर देते हैं या ख्याल ही नहीं रहता या कभी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आता। लाइफ में तो ऐसी बड़ी चीजें होती हैं कि बंदे को याद भी नहीं होती। तो फिर अगर आज आप लोगों ने क्या शुरू से मेरा ये शो देखा है? मैं थोड़ा बहुत देखती हूँ। शुरू में आज मैंने बनु कुरैजा का वाकया जो है वो डिस्कस करना शुरू किया था। नहीं ठीक है, तो वो आप जरूर देखिएगा कि एक आदमी अगर आप उसे कहते हैं रहमतुल आलमीन, एक तरफ रसूल अल्लाह हो और दूसरी तरफ बराक ओबामा हो और आप यहूदी हो बनु कुरैजा के, तो आप बराक ओबामा से रहम की अपील करेंगे रसूल अल्लाह से? यकीन करें बराक ओबामा से करेंगे आप रसूल अल्लाह से नहीं करेंगे, क्योंकि रसूल अल्लाह ने बनु कुरैजा के साथ सरासर ज्यादती की। अब आप देखें आज अगर आज शाहिद ज़ेब साहब किसी से लड़ाई कर लें, हाँ ठीक है, शाहिद ज़ेब साहब किसी से लड़ाई कर लें, शाहिद ज़ेब साहब किसी से लड़ाई कर लें, ये किसी के 2-4 बंदे मार के आ जाएं, ठीक है, और वो बंदा इनकी जान लेने पीछे आ जाए, ठीक है, तो क्या उस आदमी को ये इजाजत होगी कि वो आपको मार दे आके? मतलब एक बात है ना कि देखें, एक चीज है रसूल अल्लाह ने बनु कुरैजा को इस्लाम की दावत दी, तो क्या वो अपनी औरतों से पूछते थे वो बनु कुरैजा वाले जाके कि हाँ भाई तुम्हें भी इस्लाम कबूल है या नहीं? वो नहीं पूछते थे, औरत से नहीं, बच्चों से नहीं, किसी ने भी पूछा, मगर रसूल अल्लाह ने सजा उनको भी दी। मसला ये है कि देखें पुराने जमाने में तो कोई औरत की जो राय की अहमियत क्या है, उसका ओपिनियन मैटर करता है? मैटर ही नहीं करता। मर्दों ने जंग करनी है, एक शहर है, उसकी फसील है, मर्द हैं उसके हुक्मरान, वो किसी दूसरे शहर पे हमला करें, उसके साथ उनकी दुश्मनी हो, वो शहर वाले आए वापस हमला करें, वो उनकी लौंडी औरतों को लौंडी गुलाम जब बनाते थे तो वो ये नहीं सोचते थे कि जी इन औरतों का क्या कसूर है कि इनके मर्द हमसे लड़ रहे थे, या हमें तो किसी ने इस्लाम की दावत नहीं दी थी ना। रसूल अल्लाह ने क्या यहूदियों की औरतों को एक एक को बुला के कहा था कि मैं तुम्हें दावत देता हूं, दावत इस्लाम तुम कबूल कर लो? किसी को भी नहीं कहा था, किसी औरत को भी नहीं कहा। मगर मसला ये है कि रसूल अल्लाह के पास जब फतह कर लिया तो फिर एक मौका था कि उन औरतों को कहते यार तुम्हारे आदमियों ने तो देखो मुझे अल्लाह का रसूल नहीं माना, तुम मान लो। मगर रसूल अल्लाह ने ये काम नहीं किया। रसूल अल्लाह ने वो औरतें और बच्चे सहाबियों में बांट दिए और उन्होंने उनको दमिश्क के बाजार में बेचने के लिए भेज दिया, सीरिया, कि भाई इनको बेच के इनके बदले हथियार ले आना। तो एक चीज है जिसमें एक सेइंग है बड़ी मशहूर जिसमें कहा जाता है यंग मैन डाई इन ओल्ड मैन्स वॉर, ठीक है, मगर ये भी एक साथ इसके और भी बहुत सारी सेइंग्स हैं जो ये कहती हैं कि औरतों का नुकसान होता है मर्दों की जंगों में। तो हमेशा औरतों का नुकसान होता है मर्दों की, क्योंकि मर्द औरत से पूछ के तो जंग नहीं कर रहा ना। अगर खुसरू परवेज को रसूल अल्लाह ने खत लिखा था कि भाई तू इस्लाम कबूल कर ले, तो क्या खुसरू परवेज की बीवी को भी एक सेपरेट खत लिखा था? नहीं लिखा था। तो फिर अगर बनु कुरैजा वालों को यह कहा था कि तुम्हारा हमारे साथ माहिदा है, तो कोई औरतों के साथ भी माहिदा था, तो मर्दों के माहिदे की औरतों को क्यों सजा दी? देखें, मैं या कोई दूसरा इंसान तो ये गलती कर सकता है, वो शख्स जो अल्लाह का नबी है, जो रहमतुल आलमीन है, वो ये गलती नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ने उसको इतनी बसीरत लाजमी है कि दी हो, या फिर वो अल्लाह का रसूल है नहीं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिसके पास रहमतुल आलमीन का टाइटल है ना, उससे तो कोई रहम की अपील करे तो वो बंदा तो ऐसा होना चाहिए कि वो कभी भी जरा भी ना करे। देखें आज दुनिया में हजारों, मैं कहता हूं कि अगर आपके सामने किसी को कोई कत्ल करने लगे, एक आदमी ने, मैं कहता हूं 100 बच्चों का रेप किया और उसकी बीवी भी उधर खड़ी है, उसके बच्चे भी उधर खड़े हैं, और कोई फैसला ये सुनाए कि जी इसके बच्चों को भी मार दो, इसके बच्चों का रेप करो, इसके बच्चों को मार दो, इसकी बीवी का रेप करो, यकीन करें आप उधर खड़ी होंगी, आपसे वो औरत रहम की अपील करेगी, और अगर आपके पास फैसले की कुव्वत हुई तो आप यकीनन कहेंगी कि नहीं, इसके बीवी बच्चों का क्या कसूर है, इसको 6 बार फांसी दो मगर इसके बीवी बच्चों को कुछ ना कहो। और दुनिया में मुझे पता है आप ऐसा ही कहेंगी, क्योंकि आप माँ भी हैं, आप बीवी भी हैं, आप बहन भी हैं, आप समझती हैं किस चीज का दर्द है। मगर रसूल अल्लाह को तो ये नहीं आया। देखें, फिर अभी मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर रसूल अल्लाह ने क्या कहा, जहन्नम में, हदीस बुखारी की है, जहन्नम में ज्यादा औरतें होंगी। क्यों होगी ज्यादा औरतें? क्योंकि औरतें शोहर की नाशुक्री करती हैं,
اور چغلی بہت کرتی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ شوہر کی ناشکری کے اوپر اتنا زیادہ اطاولہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ میری بھی بیوی کئی بار مجھے کہتی ہے تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، مگر مجھے پتا ہے کہ یار وہ اگر کسی بارے میں کمپلین کر رہی ہے تو اس میں میری غلطی بھی ہے، اور ساتھ میں کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ کر بھی رہی ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اس کے بدلے اس کو جہنم میں ڈال دیا؟ یہ نہیں ہو سکتا. پھر دوسری بات ہے رسول اللہ نے ایسی مساجنسٹک باتیں کہی ہوئی ہیں کہ جیسے نماز خطا ہونے کی صورتحال کیا ہے. اس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے سے گدھا، کتا یا عورت گزر جائے تو نماز خطا ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ سے شروع کرنی پڑے گی. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کی، چلے میں کہتا ہوں کہ کوئی آدمی سامنے سے گزر جائے تو خطا ہو جائے گی نماز، مان لیں کوئی اس طرح کی بات کرے، مگر آپ کو گدھے اور کتے کے ساتھ عورت کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا یہ مطلب ایک عورت کی توہین نہیں ہے؟ بطور انسان اس کی توہین نہیں ہے کہ عورت، مطلب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی یہ مجھے کہے کہ غالب اگر سامنے سے گزرے نماز خطا ہو جائے گی تو چلیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر اگر کوئی یہ کہ غالب، گدھا اور کتا اگر آگے سے گزرے تو جو ہے نا نماز خطا ہو جائے گی، تو پھر مجھے یہ آئے گا کہ یار مجھے کتے اور گدھے سے ملا دیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر اور اتنی مساجنسٹک حدیثیں ہیں کہ میں گننے پہ آؤں تو گنتا ہی چلا جاؤں. علی کو شادی دیکھیں، خود رسول اللہ نے 11 شادیاں کی. اب خود غرضی کی بات کریں، خود غرضی کی بات یعنی ایک نارمل آدمی والی بات ہے یہ. خود رسول اللہ نے ایک بیوی پہلے جب مر گئی اس کے بعد 10 نئی بیویاں کی اور 16 لونڈیاں تھی رسول اللہ کے پاس. 9 لونڈیاں تھی، اس کے علاوہ 6 کے 7 عورتیں ایسی تھی جنہوں نے رسول اللہ کو اپنا آپ ہبا کیا ہوا تھا، یعنی مدینے کی وہ عورتیں تھیں جو کہ رسول اللہ سے کسی وقت بھی سیکس کر سکتی تھی. علی نے ایک دفعہ اجازت مانگنے کی کوشش کی کہ جی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ کو غصہ آ گیا. رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ گئے منبر پہ چڑھے، انہوں نے کہا کہ جو مجھے دکھ دیتا ہے وہ اللہ کو دکھ دیتا ہے، اور جو میری بیٹی کو دکھ دیتا ہے وہ مجھے دکھ دیتا ہے، اور جو مجھے دکھ دیتا ہے وہ اللہ کو دکھ دیتا ہے. تو علی نے توبہ کر لی کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. رسول اللہ نے مسجد نبوی میں منبر پہ چڑھ کے کہا جو فاطمہ کو دکھ دیتا ہے وہ مجھے دکھ دیتا ہے، جو مجھے دکھ دیتا ہے وہ اللہ کو دکھ دیتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ نے خود 11 کی ہیں اور علی کو آپ دوسری نہیں کرنے دے رہے، کیوں؟ پھر دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ علی جو ہے وہ علی کو اللہ کے دکھ کا رسول اللہ سے زیادہ فکر تھا. سوچنے والی بات ہے. مطلب کیا مطلب میں کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں؟ میرے پاس کوئی ہے نہیں ہے. میں نے اسی لیے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کون سی بات ہوگی تو جس پہ رسول اللہ جو ہیں آپ مانیں گی کہ وہ اللہ کے نبی نہیں. اب میں تو آپ کو 100 ایگزامپل دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میں تو 100 ایگزامپل دے سکتا ہوں. تو یہ بات ہے. نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.